ویوز ظاہرہ یہی ہیں لارجلی کہ اٹس ناٹ اے سمپل کلیئر کٹ تھنگ. اعجاز صاحب نے کہا اجلاس بلایا بھی جا سکتا ہے, لیکن ووٹ, یا جب میں نے ان سے پوچھا کہ شائق عثمانی صاحب کا خیال ہے کہ کل اگر ووٹنگ نہ ہوئی تو سی ایم نہیں رہیں گے پرویز الہی صاحب, نے کہا ایسا نہیں ہے. اب آپ بتائیں, آپ لوگوں کی پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل, بیکاز آپ لوگوں نے میٹنگز بھی کی ہیں, کل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. رانا ثناء اللہ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر چیف منسٹر رکاوٹ بنتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر اور وہ نہیں ہونے دیتا تو پھر ڈیمڈ پاسڈ ہے. وہ اس کو ریفر کر رہے ہیں. یہاں پہ تو چیف منسٹر تو نہیں کوئی رکاوٹ کر رہے, تو اسپیکر ہینڈل کر رہے ہیں پورے پروسیس کو اور آئین کے مطابق کریں, قانون کے مطابق. اور نہیں, یہ زیادہ تر کی رائے نہیں ہے جو بھی آپ نے کہا. ٹاپ ناچ لیگل ایکسپرٹ میں نے شائق عثمانی صاحب کا ہو سکتا, باقی سارے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. ہاں, زبیری صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں. اعجاز صاحب بھی تقریباً کم و بیش اس ویو کے ساتھ اگری کرتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل تو ظاہر آپ کے پنجاب کے یہی صورتحال ہے. تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو پہلے لیا جائے گا, اور تحریک عدم اعتماد جس وقت ناکام ہو جائے گی, جو کہ ہونی ہے, کل رولا تو پڑ جائے گا. جی, کل رولا تو پڑ جائے گا نا. ادھر پہنچیں گے, وہ باہر اسمبلی کی, پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کریں گے زبردست. وہ سب یہ بھی ممکن ہے کہ گورنر ڈی نوٹیفائی کر دے. کس کو کہ آپ, میں نے کہا تھا ووٹ لیں, آپ نے نہیں لیا. کر نہیں سکتا نا وہ تو. دا اسپیکر ہیز ٹو سے, اس کے لیے اسپیکر کو کہنا پڑے گا کہ میں ہولڈ کرانا چاہتا ہوں اور یہ کرنے نہیں دے رہا مجھے, پھر اس کو. وہ سی ایم اگر ہنڈنس بنتا ہے, ادروائز تو ہے کوئی نہیں. بنیادی طور پہ ہونے کیا والا ہے, ہونے یہ والا ہے عدم اعتماد کی تحریک آئے گی. عدم اعتماد کی تحریک آج سے 8-10 دن کے بعد جو ہے ناکام ہو جائے گی. اس کا جو پروسیس ہے اس کو پورا کرنے کے بعد, اس کے بعد پرویز الہی نے تحلیل کر دینی ہے اسمبلی. پھر اعتماد کا ووٹ اس کی باری نہیں آئے گی. کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے کہ اس دوران, عدم اعتماد کے دوران تو اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی. اعتماد کا ووٹ نہ لیں اور اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا کوئی. جی, یہ پلان ہے. اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنے ریلیکس بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں آرام سے. یہ پلان ہے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور جو اعتزاز صاحب کا خیال ہے کہ معاملہ عدالت جائے گا, ظاہر ہے کل ایسا لگتا ہے کہ حکومت یا گورنر ممکن ہے کہ اس کے اوپر اپنا نہیں, وہ تو بہت اس کے چانسز ہیں مائنڈ اپلائی کر دیں گے, یا وہ جائیں, وہ گورنر کچھ کر دے تو ہم جائیں. تو یہاں تک تو اعتزاز صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس کی کافی پاسبلٹی ہے کہ عدالت تک معاملہ پہنچ جائے اور عدالت ہی فیصلہ کرے. لیکن 2022 میں اسمبلی تحلیل نہیں ہو رہی آپ کی. 2022 میں اب اسمبلی جو پروسیجر ہے عدم اعتماد کی تحریک کے ووٹنگ کا, اس کے مطابق نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے, 7 کلیئر دن دینے ہیں, اس کے بعد وہ ٹیبل ہوگی, اس کے بعد کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن دینے آپ نے ووٹنگ کے لیے. کے پی اسمبلی کا کل کیا بنے؟ کے پی اسمبلی ظاہر ہے پھر کوئی منطق نہیں بنتی کہ ہم اس کو پہلے تحلیل کرتے ہیں پھر یہ اس کے ساتھ ہی کریں گے. یہ اس کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, بٹ میری ذاتی رائے تو یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے انتظار کیا, عمران خان صاحب نے دونوں سی ایمز کو ساتھ بٹھایا, اسی وقت اسمبلی اگر بھیج دیتے اور یہ وقت نہ دیتے تو شاید یہ ساری نوبت اور صورتحال بنتی نہیں؟ ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں ہم قانونی طور پر سب دیکھ چکے تھے نا, یہ سب ہم نے دیکھا ہوا تھا اور اس کے مطابق جو ہے کوئی پرابلم تھا نہیں. لیکن آپ ٹھیک ہے, آپ ہائنڈ سائڈ میں اگر دیکھیں کہ اسی وقت جو ہے وہ کہتے جی یہ ہم نے بھیج دی تو قصہ ہی ختم ہو جاتا. بندے ٹوٹنے کا خدشہ ہے آپ کا کوئی؟ بندے ٹوٹنے کا بالکل کوئی خدشہ نہیں. کس کے نون کے ٹوٹنے کا بتا, ہاں ان کے ویسے بہت سارے ہمارے سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں, تو اگر ہم وہی والی گیم کھیلتے جو وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے تو توڑ سکتے تھے. بندے کاف لیگ کے اندر آپ کو لگتا ہے کوئی خدشہ کہ کاف لیگ کچھ کر سکتی ہے اگلے چند دن؟ میرے خیال میں ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر بھی آج بھی جو میٹنگ ہوئی جس کے اندر سارے وکلا بھی آئے ہوئے تھے, اس میٹنگ کا حصہ تھے مونس سلائی, بالکل ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کے بیانات سے آپ کو کوئی خدشات جنم لیتے ہیں؟ کیا دیکھیں, پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اسمبلی ابھی تحلیل نہیں کرنی چاہیے, یہ سیاسی طور پہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا مسئلہ نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں آپ احسان فراموش ہیں. اگر آپ نے آئندہ یہ کام کیا تو پھر تحریک انصاف ختم ہو جائے گی, ووٹ کو اسمبلی تحلیل کرنے کی شاید یہ پتہ نہیں کیا اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ نے دوبارہ بات کی, اگلے بھی بتا دوں, دوبارہ بات کی, اس کا پہلا جواب میں دوں گا. اچھا, بہت اچھی بات ہے نا, میں بھی اس پہ آتا ہوں. دوسری بات کیونکہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہر دفعہ انہوں نے بند کمرے میں بھی اور آن ایئر بھی یہ کہا ہے فیصلہ عمران خان کا. یہ ہو گئی بات. جنرل باجوہ پہ ان کے خیالات مختلف ہیں, ہمارے خیالات مختلف ہیں. بھائی وہ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے. ان کے خیال میں جنرل باجوہ نے ہمارے پر احسانات کیے, ہمارے خیال میں تو کوئی ایسا کوئی ذاتی کو کام ہو رہا تھا جس کے اوپر احسانات. 2018 کا الیکشن ایسا نہیں ہوگا. کیا احسان تھا بھائی, یہ اس کے اوپر آپ کی اور میری بڑی تفصیلی آپ کے پروگرام پہ بات ہو چکی ہے. تو ہمارے خیال میں کوئی احسانات نہیں ہے.
ہمارے خیال میں، اور آپ کو پتا ہے آن ریکارڈ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، جنرل باجوہ نے جو فیصلے کیے اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا. چودھری صاحب اس بات سے نہیں اتفاق کرتے، یہ ان کا استحقاق ہے. کیا یہ ڈیل بریکر ہو سکتا ہے یہ کیا چیز؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں یہ اچھا چلے پہلا سوال اس کا، پہلے میں سیٹ اپ سوال پوچھ لوں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کالز آ رہی ہیں، فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگ جائے گی، یہ بھی انہوں نے انٹرویو میں بات کہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر دوبارہ فون ان کو جائے گا؟ دیکھیں پہلے وہ یہی سب کہہ رہے تھے نا، لوگوں کو یہی تو شک تھے، وہ کھڑے رہ گئے نا. 26 نومبر کو فیصلہ ہوا تھا، آج تک بھی 7 بھی بیٹھ گئے، کنفرم کر دیا، کو 12 دفعہ کنفرم کر چکے ہیں. تو ابھی تک تو جو قیاس آرائی تھی، اور بہت قیاس آرائی تھی، میں آپ کو بتاؤں ہماری اپنی پارٹی کے اندر قیاس آرائی تھی، وہ تو دعا خیر کر کے بھی سر، وہ تو دعا خیر کر کے بھی بدل گئے تھے. تو اس کو یو ڈونٹ تھنک دیٹ سیریس؟ آئی ایم سیئنگ کہ یہ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت سوال آج سے چند دن پہلے تک بنتا تھا کہ یار اگر اسٹیبلشمنٹ کی کال آ گئی تو پھر کیا کریں گے. اب تو خود کہہ رہے ہیں نا کال آ گئی، کال آنے کے بعد بھی وہ وہاں بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی دیوے ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ یہ نہ کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا ہے کہ نہ کریں، اس کے باوجود کھڑے میں. تو اب تو کال آ گئی نا. اب یہ سوال ہے اچھا یار 2 کال پہ نہیں کہتا تھا، تیسری بھی کر دے. آپ کو کوئی کال نہیں؟ ہمیں کوئی کال، ہمیں کوئی ایسا میسج نہیں آیا ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بتائیں کہ پرویز الہی ایلیمنٹ اپنی جگہ، تحریک انصاف کے نمبر، آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی؟ اب ناؤ دس از اے کوسچن بیسڈ آن سرٹن تھنگس کہ فائنینشیل ایمرجنسی کا بھی لقمہ چھوڑ دیا پرویز الہی صاحب نے، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا لقمہ بھی چھوڑ دیا. اٹس ناٹ پش کمنگ ٹو شو یٹ، بٹ پش کین کم ٹو شو. یعنی اس حد تک حالات چلے ہیں کہ وہ کہہ رہے نہیں بھائی جان یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ تو سارے خاموش بیٹھے ہوتے، مسئلہ ہی نہ ہوتا. قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہ بات کی تھی، آپ نے مجھ سے کہا تھا لاسٹ ٹائم یہ کون کہہ رہے ہیں آپ کو، میں نے کہا کون نہیں کہہ رہا. کھل کے بات کریں نا یار، یہ کیوں سب کہتے ہیں قانون کے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ سوال اٹھاتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ سب لوگ؟ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی یہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دے گی. مطلب وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں چاہتی تو وہ نہیں ہونے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کورٹ آزاد ہیں، نہ سیاست آزاد ہے، نہ جمہوریت ہے پاکستان میں، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، تو اس لیے جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. قانون کے اندر ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. سو یو آر ویری کانفیڈنٹ اپیرنٹلی کہ آئین آپ کے ساتھ ہے. بالکل 100%. اسپیکر کی رولنگ کل آ گئی، آج لگ ایسے ہی رہا ہے، صحیح ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا اینڈ اسمبلیز ول گو. میں ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اس کے چانسز ہیں کہ کورٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اگر ابھی والی سچویشن برقرار رہتی ہے تو وہ جائیں گے، وہ کچھ اور حرکت کر دیں تو ہم جائیں گے. تو یہ میں رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ معاملات کورٹ تک پہنچے. یہ بتائیں کے پی اسمبلی بھی نہیں جا رہی، آپ یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کورٹ تک جائے گا تو یہ کتنا لمبا آپ کو کیا یہ معاملہ، کیونکہ ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا، کورٹ میں جا کے لٹک جائے گا، اور دین اٹ کین ٹیک another 2 months. لٹکے گا نہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی اس قسم کے جتنے کانسٹیٹیوشنل ایشوز فیس ہوئے ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں، تو 3-4 کے 8 مہینے اگر میں لے لوں تو بار بار ہوا ہے نا. ہمیشہ کورٹس نے فیصلہ جو ہے وہ دنوں کے اندر کیا، کہیں پہ بھی معاملے کو لٹکایا نہیں ہے. تو اگر گیا اس دفعہ تو پھر بھی ہو جائے گا. لیکن کاشف اصل سٹوری تو آپ مس کریں یار، آپ اتنے پائے کے صحافی ہیں اور آپ جو ہے نا آپ وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں پھنس گئے. بڑی سٹوری کیا ہے؟ بڑی سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کی 13 جماعتیں، جس میں سے ایک 4 دفعہ وفاق میں حکومت بنا چکی ہے، ایک 3 دفعہ وفاق میں حکومت بنا چکی ہے، وہ ہر الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بارش بہت زیادہ ہے، زیادہ بارش آ گیا، زیادہ پانی آ گیا تو کراچی کا الیکشن پوسٹ پون کر دو. اسلام آباد میں آپ نے دیکھا نا تماشا کیا کیا انہوں نے، مطلب بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے. خود نوٹیفائی کیا 6 مہینے پہلے کہ 101 یونین کاؤنسل ہوگی، 50 سے بڑھا کے 101 کر دی. 6 مہینے بعد کہتے ہیں اسلام آباد کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، 6 مہینے میں 125 کر دو. یہ جو ساری ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں عوام کے سامنے نہ جانا پڑے. یہ اصل سیاسی خبر